قرآن کریم میں انسان کی ایک زندگی کا ایک پہلو، ایک حالت ذکر کی ہے نفاق، کہ انسان نفاق کا شکار ہو جاتا ہے، منافق ہو جاتا ہے انسان۔ عموماً قرآن کے اس قسم کے مطالب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو فوراً 1400 سال پہلے لوٹ جاتے ہیں عصر رسول اللہ کے مشرکین زمانے کے۔ عصر رسول اللہ میں مشرک کون تھے؟ عصر رسول اللہ میں منافق کون تھے؟ عصر رسول اللہ میں مومن کون تھے؟ عصر رسول اللہ میں مجاہد کون تھے؟ عصر رسول اللہ میں باغی کون تھے؟ عصر رسول اللہ میں گمراہ کون تھے؟ عصر رسول اللہ میں دوست کون تھے، دشمن کون تھے؟ عموماً آج بھی قرآن پڑھیں تو ذہن ادھر لوٹ کے چلا جاتا ہے کہ منافقوں سے مراد وہ منافق، مشرکوں سے مراد وہ مشرک۔ اگر اس طرح قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں کچھ بات آ بھی جائے تو یہ ہدایت نہیں ہے، یہ معلومات ہیں آپ کے ذہن میں آئی ہیں گزشتہ زمانے کی۔ ہدایت قرآن کی یہ ہے کہ اگر آپ شرک کا باب قرآن میں پڑھیں تو اپنے زمانے میں، آج کے زمانے میں، آپ کے ماحول میں موجود شرک آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے کہ یہ شرک ہے، قرآن اس شرک کی نشاندہی کر رہا ہے، یہ ہدایت ہوگی ہماری۔ ورنہ ہمیں آج کا شرک سمجھ میں نہ آئے، آج کا شرک ہمیں ایمان نظر آئے، یا آج کے شرک کی طرف ہمیں توجہ ہی نہ ہو کہ یہ شرک ہے یا کیا ہے، اور ہم عصر رسول اللہ کے زمانے کے مشرکین کو ان کا پورے شناختی شجرہ ہم جانتے ہوں، تو ہم گمراہ لوگ ہیں، ہم ہدایت یافتہ لوگ نہیں ہیں۔ چونکہ اپنے زمانے کا شرک اور آج کے زمانے کا مشرک ہمیں معلوم نہیں ہو سکا قرآن کے آئینے میں۔ آج کے زمانے کا منافق اور آج کے زمانے کا نفاق کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکا، تو ہم ہدایت یافتہ لوگ نہیں ہیں، ہم گمراہ لوگوں میں سے ہیں۔ اسی طرح آج کے زمانے میں مجاہد اور آج کے زمانے میں باغی کون ہے، قائد کون ہے، یہ ہمیں اگر نہیں کشف ہوا تو ہم گمراہ لوگوں میں سے ہیں، گمراہ نسل ہوں گے، ہدایت یافتہ نسل نہیں ہے۔ ہدایت یافتہ اس وقت ہیں کہ قرآن پڑھ کر اپنا زمانہ واضح ہو جائے کہ اس وقت ہم جس فضا میں ہیں یہ کیا ہے، قرآن اس کی کیا رہنمائی ہمیں کرتا ہے، اور اس فضا میں ہم کیسے زندگی بسر کریں۔ لہٰذا ہمیں اپنی آج کے نسل کے جو زندگی کے اہم میادین ہیں، اہم پہلو ہیں، ان پہلوؤں میں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ اور قرآن کی آیت اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی پہلی آیت ہے، سورہ فاتحہ پہلا سورہ ہے، اور اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم سارے نحوی مطالب سمجھ جائیں، سارے صرفی کام سمجھ جائیں، اور اس کے بصریوں کے قول، کوفیوں کے قول، حجازیوں کے اقوال، اور اس کے مختلف قراتیں اور اس کے نزول اور اس کے معلومات ساری بسم اللہ کی اگر ہمیں حاصل ہو جائیں، لیکن آج بسم اللہ کا عملی ہمیں شکل معلوم نہ ہو، بسم اللہ آج کیا معنی اس نسل کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، بسم اللہ میں ہماری لیے کیا ہدایت موجود ہے، آج کی موجودہ نسل اور اس نسل کے ایک جز یعنی فرد، ان دونوں کے لیے بسم اللہ کیا پیغام رکھتی ہے، اور اس کو بسم اللہ کو کیسے اجرا کرنا ہے، بسم اللہ پر کیسے عمل پیرا ہونا ہے، یا بسم اللہ اس کو کیا رہنمائی کر رہی ہے یہ آیہ کریمہ۔ آج کے موجودہ انسان کو سمجھ میں آئے کہ بسم اللہ یہ میرے لیے راہیں کھول رہا ہے، یہ مطلب یہ آیت کریمہ اس سے مجھے یہ رہنمائی مل رہی ہے۔ جب تک ہم تصدیق نہ کر لیں اس بات کی ہر آیت میں جا کر، اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن سے متصل ہو گئے ہیں۔ ہم کسی تفسیر کے مطالعہ میں عموماً پوچھتے بھی ہیں قرآن کے لیے کون سی تفسیر پڑھیں، پڑھتے بھی ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک سرکاری افیسر ریٹائرڈ ہوئے، ہمارے افیسر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اور جوانی ساری سرکاری ملازمت میں گزار دیتے ہیں، بیوروکریسی میں۔ ریٹائرمنٹ جب 60 سال کے ہوتے ہیں، پینشن لے کے پھر یہ دیندار ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے بعض مطالعہ بھی شروع کر دیتے ہیں، اکثر تو نہیں کرتے لیکن بعض مطالعہ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اسی طرح کے بزرگ ریٹائرڈ ہوئے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، اعلیٰ درجے گریڈ کے افسر،
تو انہوں نے پوچھا کہ کون سی تفسیر میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا کہ آپ تفسیر نمونہ پڑھیں، جو آسان تفسیر ہے اردو میں۔ انہوں نے پڑھنا شروع کر دی اور بڑی محنت کے ساتھ پڑھا اس کو، اور مجھے بھی حیرت ہوئی کہ اتنی دقت کے ساتھ انہوں نے یہ تفسیر پڑھی ہے، اور تفسیر پڑھ کر اس کے پورے نوٹس تیار کیے انہوں نے، اور پھر ان نوٹس سے انہوں نے خود ایک کتاب لکھ دی تفسیر کی، اور وہ کتاب مجھے دی کہ یہ آپ لے جائیں، میرے پاس ہوگی ابھی اس کا مسودہ، اور یہ لے جائیں اور دیکھیں کہ اس میں صحیح سمجھا ہوں یا نہیں سمجھا ہوں۔ اور بہت حیرت ناک بات تھی، میں نے وہ کچھ حصہ اس کا پڑھا تو بہت دقیق فہم تھی ان کی تفسیر نمونہ پڑھ کر، جو انہیں قرآن سمجھ میں آیا تفسیر نمونہ کی مدد سے، وہ حیرت ناک فہم تھی ان کی جو انہوں نے سمجھا، اور اس بات پر وہ قابل تحسین تھے کہ اتنا مفصل دورہ پڑھا انہوں نے۔ تفسیر نمونہ کی کتنی 24-25 جلدیں ہیں، کتنی ہیں ترجمہ شدہ؟ الحمدللہ آپ کو پتہ نہیں ہے، مفصل دورہ تفسیر ہے، وہ ساری انہوں نے پڑھی، اس ساری کا خلاصہ لکھا، نوٹس بنائے، پھر خود ایک جلد میں اس کو، اور زونی کے انہوں نے کاپی کیے مطالب تفسیر نمونہ کے اٹھا کے پیسٹ کر کے اپنی، اس طرح نہیں کیا، جو سمجھ میں آیا ان کو وہ لکھا انہوں نے۔ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں قرآن کو سمجھ گیا ہوں، وہ قرآن کو نہیں سمجھے، تفسیر نمونہ کو سمجھ گئے ہیں، وہ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں تفسیر نمونہ کے۔ قرآن ابھی باقی ہے، اسی طرح انہیں جس طرح تفسیر نمونہ دقت سے پڑھی ہے انہوں نے، اسی طرح اب قرآن بھی دقت سے پڑھنا ہوگا۔ ابھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی دے، عرصہ ہوا ہے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جب ہوئی تھی تو متوجہ کیا تھا کہ جتنی محنت تفسیر پہ کی ہے، اب آپ کا ذہن آمادہ ہو گیا قرآن کو سمجھنے کے لیے، اب اتنی محنت قرآن پر بھی آپ کو کرنی ہوگی۔ ہم تفسیر پڑھ کر جو تفسیر سے حاصل کرتے ہیں، اب آئیں قرآن کو پڑھ کر قرآن سے حاصل کریں اور یہ تطبیق کریں کہ میرے لیے اور میرے زمانے کے لیے اور میری نسل کے لیے اس میں کیا ہدایت بنی ہے۔ جب تک وہ ہدایت نہیں تصدیق ہوئی، یعنی یہ آیت حل نہیں کر سکا میں، سمجھ نہیں آئی مجھے، چونکہ آیت میری ہدایت کے لیے بھی آئی ہے، جس زمانے میں نازل ہوئی، جس بہانے سے نازل ہوئی، لیکن اس کے اندر میری ہدایت بھی موجود ہے۔ منتخب قرآن باز، یعنی قرآن کی کچھ آیات کو کہتے ہیں یہ آیات آج کے زمانے سے مربوط نہیں ہے، یہ گزشتہ زمانے کی آیات ہیں، کچھ آیات کا آج کے زمانے سے تعلق ہے۔ بعضوں نے باقاعدہ اس پہ کتابیں تحریر کی ہیں کہ آیات کو منتخب قرآن بنایا جائے، جس طرح قرآن کے جز بنائے گئے ہیں 30 جز، اس طرح منتخب آیات کے جز بنائے جائیں آیات کے تناسب کے اعتبار سے، اور موضوعاتی قرآن بنایا جائے کہ اس موضوع کے یہ آیات، اس موضوع کے یہ آیات، پھر جو آج کی انسان سے متعلقہ آیات ہیں وہ ان کو تعلیم دی جائیں، جو آج کے انسان سے مربوط آیات نہیں ہیں، تاریخ سے مربوط ہیں، انہیں زیادہ ان کے اوپر وقت نہ لگایا جائے موجودہ انسانوں کا۔ یہ خطا ہے، قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں، چونکہ قرآن ہدن للناس ہے، ناس تمام بشریت، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، خواہ وہ گزشتہ زمانے کے کسی قوم کے حالات ہوں تو بھی ناس اور بشریت کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ یہی دقت و تدبر انسان کو چاہیے کہ کسی اور قوم کے قصے میں موجودہ نسل کی ہدایت کا کون سا حصہ پایا جاتا ہے، موجودہ نسل اس قصے میں کیا ہدایت لے سکتی ہے اس سے، یہی دقت و فہم قرآن کریم کی ہمیں چاہیے۔